Lord Jesus. جی مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب نکالیے. پندرہویں آیت سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے، غور سے سنیے گا. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، اے خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلا بانی کر. اس نے تیسری بار کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے. یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا، اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا. مقدس کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. پریز گاڈ. عزیزو، یہ جو مقدس کلام کا حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں سے مل رہے ہیں جھیل پر، اور یہ گفتگو کا خاص حصہ جو ہے یہ شمعون پطرس کے ساتھ ہے. اس کا شمار ابتدائی شاگردوں میں سے ہے شمعون کا، جن کو یسوع مسیح نے جب وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو یسوع مسیح نے ان کو دعوت دی، تو وہ لوگ، وہ شاگرد، ابتدائی شاگرد، وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے. ان میں سے ایک شمعون پطرس بھی تھا. آئیے اس حوالے کو بھی ذرا مقدس متی کی انجیل اس کے 4 باب میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان شاگردوں کا بلاوا جب ہوا ہے تو کس طرح سے پطرس کو 4 باب کی 18ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے،
اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ اور وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ میرے عزیزو، شمعون پطرس یسوع کے ابتدائی شاگردوں میں سے ہے، اور اس کو یسوع مسیح نے ایک اور نام بھی دیا تھا، کیفا۔ کیا؟ کیفا، جس کا مطلب ہے چٹان۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یہ یسوع مسیح کا شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا شاگرد ہے، اور یہ رہتا کفرنہوم میں تھا، اور گلیل کی جھیل پر یہ مچھلیاں پکڑتا تھا، اور یسوع مسیح نے اس کو جب دعوت دی تو ساتھ ہی ایک بڑی خدمت کی طرف یسوع مسیح نے اعلانیہ طور پر کہا کہ آج تو ماہی گیر ہے، لیکن میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ آدم گیر کیا مطلب ہے؟ آدمیوں کو پکڑنے والا۔ جیسے مچھلیاں تو جال ڈالتا ہے نا تو بہت ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں، تو ان مچھلیوں کو پکڑ لیتا ہے، ایسے ہی میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ تو میرے عزیزو، لیکن یہ پطرس اپنی شخصیت میں جذباتی تھا، اور بولنے میں جلد باز تھا۔ پنجابی میں کہیں تو یہ منہ پھٹ تھا، یہ جذباتی تھا۔ بائبل مقدس میں اس کے جذباتی انداز بڑے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے بول دیتا تھا۔ یسوع مسیح کو پکڑا گیا تو پکڑنے سے پہلے یسوع مسیح نے اسے پوچھا، پطرس اگر سب مجھے چھوڑ دیں تو پھر کیا؟ اس نے کہا، یسوع تجھے سب چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں، مگر میں تجھے، بولیے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سارا زمانہ تجھے چھوڑ دے یسوع، پطرس نے کہا، مگر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو کیا ہوا؟ یسوع پکڑے گئے تو اس پلٹن کی ایک لونڈی اس سے کہتی ہے، یہ بھی یسوع کے ساتھ تھا۔ تو پطرس نے کیا کہا، میں تو یسوع کو جانتا بھی نہیں ہوں، عورت تو مجھ سے کیا بات کہہ رہی ہے، میں نہیں اسے جانتا۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کی گرفتاری کے درمیان اسے 3 بار کہا گیا کہ کیا تو یسوع کو جانتا ہے، کیا تو یسوع کے ساتھ تھا؟ اس نے کہا، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یسوع کون ہے، میں تو بالکل نہیں اسے جانتا۔ اور یہ بات یسوع نے پہلے کہہ دی تھی کہ تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے پطرس 3 بار میرا انکار کرے گا، 3 بار تو میرا انکار کرے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ تو جب تیسری بار اس نے انکار کیا تو ساتھ ہی مرغ نے بانگ دے دی، اور پطرس کو یسوع کی بات یاد آئی، اور پھر پطرس رونے لگا، او میرے خدایا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے زندگی کے مالک کا انکار کر دیا ہے، میں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا ہے، میں نے یہ کیا کیا ہے؟ پطرس، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جذباتی تھا، لیکن اپنے ارادے میں مصمم تھا۔ وہ یسوع کے ساتھ اپنی باتوں میں، ارادوں میں وہ مضبوط تھا، لیکن جذبات کے سبب سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہو، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے زندگی میں۔ اتنا جذباتی تھا، گاتسمنی باغ میں جب وہ یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے، اس نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا۔ یہ بھی جذباتی پن تھا اس کا۔ یسوع تجھے سارے چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، پر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔
یہ بھی جذباتی پن تھا۔ ایک دفعہ یسوع مسیح جھیل پر چل کے آ رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، اوپر سے روشنی چمک رہی تھی چاند کی، اور جھیل کی لہریں ایسے جلملا رہی تھی۔ تو یسوع پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پہلے تو ڈر گئے کہ بھوت ہے، ڈر گئے کہ بھوت ہے۔ جب پتہ چلا یسوع ہے تو پطرس کہتا ہے یسوع اگر تو مجھے اجازت دے تو میں بھی پانی پر چل کے آؤں۔ تو یسوع نے کہا پطرس آ جا، پطرس آ جا، اور پطرس بھی پانی پر چلنے لگا۔ جذباتی تھا، لیکن جب وہ پانی پر چل رہا تھا اس کے ذہن میں شک آ گیا۔ آپ کو پتہ آگے واقعہ کہ میں شارٹ لے کے چل رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ ڈوبنے لگا، وہ پانی میں ڈوبنے لگا، اور پھر وہ یسوع کو کہنے لگا یسوع مجھے بچا۔ یسوع نے ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیا۔ یسوع کو پانیوں پر بھی اختیار ہے، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یسوع پانی پر چلتے تھے، اور اگر کوئی ایمان سے کہے کہ یسوع میں بھی تیری طرح کرنا چاہتا ہوں تو یسوع کہتے تھے کر۔ اور یسوع نے یہاں تک تو کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ یسوع کی ذات اقدس کو سلام ہے، یسوع کی تعلیم کو سلام ہے۔ یسوع صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا، اس کی باتوں میں زندگی تھی، اس کی باتوں میں دم تھا، وہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا۔ پطرس یسوع سے بہت پیار کرتا تھا۔ یسوع کے مرنے سے پہلے پطرس نے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کیا تھا۔ میں نے کیا کہا کہ یسوع مسیح کے مرنے سے پہلے پطرس نے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کیا تھا۔ اب یسوع مسیح نے یہاں پر جو 3 بار اس سے پوچھا ہے زندہ ہونے کے بعد کہ پطرس کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یسوع نے کیا پوچھا؟ کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو پطرس کیا کہتا ہے؟ ہاں خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنا عزیز رکھتا ہوں۔ اور پھر یسوع مسیح نے اس کو ایک ذمہ داری سونپی۔ کیا سونپی؟ کہ تو میرے برے چرا، میرے برے چرا۔ پھر دوسری بار یسوع نے اس سے کہا پطرس کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، میں تجھے محبت رکھتا ہوں خداوند تو جانتا ہے۔ اور تیسری بار پھر یسوع مسیح نے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، یعنی کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تیسری بار یسوع مسیح نے اس سے کہا، تیسری بار کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یہاں پہ جو لفظ لکھا غور کیجئے، پطرس تیسری بار دلگیر ہو گیا، اس کے اندر یہ احساس ہونے لگا کہ میں نے پہلے ہی بڑی غلطی کی تھی، میں نے پہلے ہی 3 بار غلطی کی تھی، اب جو یسوع مسیح مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں کہیں میں پھر نہ پھنس جاؤں، اب کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس نے دلگیر ہو کر کہا، اب اس کے جملے پہلے سے بدل گئے ہیں۔ پہلے اس نے کہا خداوند تو جانتا ہے، دوسری بار بھی کہا خداوند تو جانتا ہے، تیسری بار اس نے دلگیر ہو کے کہا خداوند تو سب کچھ جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اس نے پورا اپنا دل کھول دیا، اور پھر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو میری بھیڑیں چرا۔ آپ کو پتہ یسوع مسیح نے یہ 3 بار کیوں اس کا اقرار کروایا؟ کیونکہ یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کے وقت اس نے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کیا تھا۔ اب اس انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے یسوع نے 3 بار اس سے اقرار کروایا، اور اس کی رسالت کو، اس کی خدمت کو
उसके सुपुर्द जो काम किया गया था उसको यीशु मसीह ने बहाल करके दुनिया को बता दिया कि पतरस ने मेरा इनकार किया था, वो मेरी खिदमत से मुनकर हो गया था, वो मेरा इकरार करने से मुनकर हो गया था, लेकिन अब मैं उसको बहाल कर रहा हूं। यीशु क्या करता है? अपने खादमों को, अपने लोगों को बहाल करता है। और जिम्मेदारी क्या दे रहा है? गौर कीजिए, क्या जिम्मेदारी दी है? तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरे बर्रे चरा, तू मेरे लिए काम कर। बर्रे चराने का, भेड़ें चराने का मतलब है तू चरवाहा बन भेड़ों का। और कैसा चरवाहा बन? जैसा, गौर कीजिए, जैसा यीशु मसीह था। यीशु मसीह कैसा चरवाहा था? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? जान देता है। यीशु ने ये बात दर हकीकत उससे इकरार भी करवाया था कि मेरी भेड़ों के लिए तूने अपनी जान देने तक वफादार रहना है। और वाकया ही पतरस की जिंदगी ऐसी थी कि जब वो भेड़ों का चरवाहा बना है, वो गलाबान बना है और उसने जान देने तक भी यीशु मसीह की वफादारी की है। लेकिन जो उसके सुपुर्द काम किया गया था, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की जब हमने 12वीं आयत में से पढ़ा है, 4 बाब को जब हमने पढ़ा है मुकद्दस मत्ती की इंजील में से, तो वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो उसे काम सौंपा था, 4 बाब की 18वीं आयत में से उसने कहा था, मैं तुझे क्या बनाऊंगा? आदमगीर बनाऊंगा। और यही वाक्य जो है यहां पर, जिसमें यीशु मसीह से 3 बार इकरार करवा रहे हैं, ये मछलियां पकड़ने का वाक्य है। सारी रात क्या होता रहा? शागिर्द जाल डाल के बैठे रहे लेकिन कोई मछली हाथ ना आई। लेकिन जब यीशु मसीह सुबह किनारे पर आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? दाएं में डाल डालो, दाएं में जाल डालो। तो जब उन्होंने डाला तो इतनी मछलियां आ गई, बड़ी बड़ी मछलियां, 153 153 बड़ी बड़ी मछलियां आ गई। और लिखा है कि इतनी मछलियां आ गई कि वो खींच ना सके, पतरस खींच ना सका, क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह के कहने पे जाल डाला था। और फिर उसने शागिर्दों को बुलाया, शमौन, जब्दी, यकूब, भागो मेरे पास आओ, मेरे पास इतनी मछलियां जमा हो गई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, मेरी मदद करो। जाल फटने ही वाला था पर फटा ना। वो सारी की सारी 153 बड़ी मछलियों को लेकर किनारे पर आए लेकिन जाल ना फटा। और यीशु मसीह ने जो बात मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 18वीं आयत में शमौन पतरस को कही थी, वो बात यीशु मसीह ने साबित करके उसको मुआजिज़ा करके उसको दिखाया कि ऐसे ही तू माहीगीर नहीं बल्कि तू आदमगीर भी होगा। ऐसे ही तू आदमगीर होगा। और जैसे ही यीशु मसीह ने उसे कुव्वत दी, ताकत दी, तो इसी पतरस के एक बार जाल डालने से 3000 लोग जो है पतरस के जाल में आ गए और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। पतरस के पहले वाज में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। मैं तुझे क्या बनाऊंगा? आदमगीर बनाऊंगा। तू मछलियों का शिकार करता है, तू इंसानों का शिकार करेगा मेरे लिए। और यीशु मसीह ने उससे ही काम लिया। और फिर इसके बाद 5000 और ऐसे ही बहुत सारा उसने खुदा के लिए काम किया। और फिर जो यीशु मसीह ने आखिरी बात उसे कही थी, जब 3 बार इकरार करवा लिया ना, तो यीशु ने जो आखिरी बात उसे कही थी वो भी बड़ी ख़ास थी। और उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो अपनी कमर आप बांधता था और जहां चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ लंबे करेगा और कोई दूसरा तेरी कमर बांधेगा और जिधर चाहेगा तुझे ले जाएगा। ये बात यीशु मसीह ने पेशन गोई की थी।
کہ تو شہید ہوگا میرے لیے۔ یہ شہادت کی بات ہے، یہ پطرس کی موت کی بات ہے۔ اس نے کہا تھا نا، خداوند مجھے تو تیری خاطر مرنا بھی پڑے تو خداوند میں تیرے لیے مروں گا۔ تو یسوع نے پھر پیشن گوئی کر دی کہ پطرس واقعی ایسا ہوگا۔ اور پھر بائبل مقدس بتاتی ہے اسی پطرس نے یسوع مسیح کی خاطر روم کے اندر، رومی شہنشاہ نیرو کے دور میں، اسی پطرس نے شہادت قبول کی یسوع کی خاطر۔ چیلنج یہ تھا کہ یسوع کا انکار کر دو۔ اس نے کہا میں جان دینے تک بھی یسوع کا وفادار رہوں گا اور اس کا انکار نہیں کروں گا، اور اسے الٹا صلیب چڑھا کے اسے شہید کیا گیا تھا، اسی پطرس کو۔ خدا آج بھی اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ کئی دفعہ انسان جذباتی انداز کے سبب سے، اپنی روحانی جسمانی کمزوریوں کے سبب سے وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ خدا انہیں بحال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ خدا کسی انسان کی ہلاکت، تھوڑے بول رہے ہیں، خدا کسی انسان کی ہلاکت، بلکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا اپنے اس شاگرد کو، اپنے بندے کو، وہ اسی طرح اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے انکار کیا ہے، وہ منکر ہوا ہے، وہ کافر ہوا ہے کیونکہ اس نے انکار کیا ہے یسوع کا، لیکن خدا اسے بحال کر رہا ہے، خدا اسے بحال کر رہا ہے، اسے اقرار کروا رہا ہے۔ 3 بار اس نے انکار کیا تھا، یسوع نے 3 بار ہی اقرار کروا کے اسے تو پھر اس کی خدمت کو، اس کی رسالت کو بحال کر دیا کہ پطرس پھر سے خدمت کرے گا، پہلے سے زیادہ خدمت کرے گا، اور یہ آدمگیر ہوگا۔ جیسے اس نے اب یہ 153 مچھلیاں پکڑی اور جال نہیں پھٹا، تو اسی طرح یہ بہت سارے لوگوں کو میرے پاس لانے کا وسیلہ ہوگا۔ یہ پطرس کی زندگی ہے، اور یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد یہ جو دن گزر رہے ہیں، یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ ہم نے پچھلے ہفتوں میں یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی عید منائی ہے نا، تو یہ وہی دن ہے۔ ابھی 40 دن یسوع مسیح نے زمین پر ہی رہنا ہے، تو یہ وہی دن ہیں جن دنوں میں یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے، جھیل کے کنارے پطرس کی رسالت کو بحال کیا، اسے دوبارہ سے خدمت کے لیے زور دیا، طاقت دیا، اور اس نے خدمت شروع کی ہے۔ عزیزو، خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ کئی بار ہم جب کمزور ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو موقع دیتا ہے، وہ موقع دیتا ہے آپ کو۔ پطرس سے یسوع بہت پیار کرتا تھا، وہ آپ سے بھی پیار کرتا ہے، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ یہ مثال پیار کی یہ چھوٹی ہے، جو اس نے صلیب پر جان دے کے آپ کا فدیہ دیا ہے، وہ محبت کی ایسی مثال ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی اسے دور دور تک بھی ملتی ہوئی مثال نہیں ہے جو یسوع مسیح نے مثال قائم کی ہے۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں، سچی وفاداری کریں، دکھاوا نہ کریں۔ یہ پطرس خدا کو بہت پیار کرتا تھا، جذباتی بھی تھا، ارادے کا مضبوط تھا۔ خدا نے اسے ایک ہی بار کہا کہ میرے پیچھے آ جاؤ، جال چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ دیے اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ تو آج ہم کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یسوع ایداں ہی تیرے نال چلنا ہے، نہ چھڈنا موبائل تے نہ چھڈنیاں فلماں تے نہ ہی چھڈنا جھوٹ تے نہ ہی چھڈنا فریب، ایداں ہی تیرے نال چلنا ہے۔ ہم کیسی یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اپنے طریقے سے یسوع مسیح کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور کیجئے اپنی زندگیوں پر، اپنے حالات پر، اپنی روحانی حالت پر۔